اور آپس میں کشت و خون اس طرح نہ کرتے جس طرح ہم لوگ کر رہے ہیں، تو پھر ہم کیا کرتے؟ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں نازل کرتے، آسمان سے بارش رحمت کی بارش بن جاتی اور زمین کے چشمے رحمت کے چشمے بن جاتے، زمین کے دریا، زمین کے سمندر ان کے لیے خوراک اور اناج اور خزانے ابلنے والے بن جاتے، ہم ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکتیں نچھاور کرنا شروع کر دیتے، اگر وہ ایسا طرز عمل اختیار نہ کرتے جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن ان کا طرز عمل کیا تھا؟ جھٹلانے والا۔ وہ یہی تصور کرتے تھے کہ یہ زمین ہماری ہے اور ہم نے ابدی یہاں پر زندگی بسر کرنی ہے، کوئی ہم سے یہاں ہٹانے والا نہیں ہے ہمیں اس زمین سے، یہ مکانات ہمارے ہیں، یہ دولت ہماری ہے، ہم جس طرح چاہیں دولت بنا سکتے ہیں، جس طرح چاہیں دولت خرچ کر سکتے ہیں، یہ سب ہمارا ہی فن ہے، ہمارا کمال ہے، ہماری محنت کا ثمر ہے، ہم جو چاہیں جیسے چاہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بات کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کی کتاب کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو وہ کرتے تھے ان کے کرتوتوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے صرف یہ نہیں کہا کہ ہم نے انہیں پکڑ لیا، بلکہ آئندہ جو بچ رہے ہیں ان سے اب یہ بات کہی جا رہی ہے، جو سیلاب میں گھیرے گئے، جو اس میں مبتلا ہو گئے، ان کی بات پوری ہو گئی، جو زلزلوں میں مارے گئے ان کی بات پوری ہو گئی، لیکن جو سیلاب اور زلزلوں اور آفتوں سے بچ رہے ہیں ہم سے یہ بات کہی جا رہی ہے، اب ہمیں یہ مخاطب کیا جا رہا ہے۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کیا بستیوں والے پرامن ہو چکے ہیں، وہ بالکل بے فکر ہو گئے ہیں کہ ہم پکڑ نہیں سکیں گے ان کو؟ نہیں، ہمارا عذاب ان پر آ سکتا ہے، پکڑ آ سکتی ہے۔ کس حال میں؟ کہ وہ رات کو سوئے ہوئے ہوں گے اور نیند کی حالت میں اچانک ہماری پکڑ ان کو لے ڈوب سکتی ہے۔ اور سیلاب کی حالت میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سب سے پہلا جو سیلاب کی شکل میں جو ریلا آیا ہے، رات کی تنہائی میں جب لوگ سو رہے تھے اس وقت یہ ریلا چلا، پھر دوسرا بھی، پھر تیسرا بھی، اور کیفیت یہاں تک بھی ہو گئی جو عینی شاہدین ہیں کہ جب پہلا ریلا ختم ہو جاتا ہے تو دوسرے ریلے کے بارے میں محض خبر نشر ہوئی، رات کو کسی بندے نے آواز لگائی کہ سیلاب آ رہا ہے، تو لوگ اپنے گھروں سے اس طرح نکل پڑے کہ جیسے قیامت برپا ہو گئی ہے۔ نہ کسی عورت کو ہوش کہ وہ اس کا دوپٹہ کہاں جا رہا ہے، اس کے بیوی بچے، اس کے بچے کہاں ہیں، اس کا شوہر کہاں ہے، اس کا بھائی کہاں ہے، سب لوگ جس طرف ان کا منہ آیا بس اس طرف دوڑ پڑے کسی ٹیلے میں پناہ لینے کے لیے۔ اور جب وہ بھاگتے چلے گئے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ آدھا آدھا پون پون گھنٹہ بھاگتے رہے لوگ، اور جب وہاں کسی ٹیلے، کسی اونچی جگہ پر وہ پہنچے تو پھر انہیں اندازہ ہوا کہ یہ تو محض ایک افواہ تھی اور سیلاب نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے جو بات کہی ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم غافل ہو گئے ہیں، اللہ تعالی ہم سے یہ کہہ رہے ہیں، اسلام آباد، لاہور، کراچی والوں سے، آباد بستیوں کے رہنے والوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کیا یہ بے فکر ہو چکے ہیں کہ اب ہم پکڑ نہیں سکیں گے، بس ہماری طاقت ختم ہو گئی، ایک دفعہ ہم نے ہلہ بولا تھا، اب اس کے بعد قدرت ہماری کمزور پڑ گئی ہے؟ نہیں، یہ سو رہے ہوں گے اور اچانک ہم انہیں پکڑ سکتے ہیں۔ أَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًّا وَهُمْ يَلْعَبُونَ، کیا بستیوں والے پرامن ہو چکے ہیں، بے فکر ہو گئے اس بات سے کہ ہم انہیں پکڑ نہیں سکیں گے؟ دوپہر کے وقت، چاشت کے وقت، صبح کے وقت کہ جب وہ کھیل کود میں، کاروبار میں، زندگی کے معاملات میں مگن ہو جاتے ہیں، ضحیٰ کا لفظ استعمال کیا ہے، جو موجودہ زمانے میں 9، 10، 11 کا وقت بنتا ہے، جب لوگ کارخانوں میں جت جاتے ہیں، دفتروں میں کام شروع ہو جاتا ہے، دکانوں پہ کام شروع ہو جاتا ہے، لوگ اپنے گھروں سے نکل پڑتے ہیں اور باقی کھیل کود کرنے والے وہ اس میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ أَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًّا وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، کیا اللہ تعالیٰ کی تدبیروں، اللہ کی چالوں سے یہ لوگ بالکل پرامن ہو چکے ہیں، بے فکر ہو چکے ہیں؟ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، جان لو کہ صرف وہی قوم اللہ کی چالوں کو بھولتی ہے کہ جنہیں خسارہ اٹھانا ہوتا ہے، جن کے نصیب میں خسارہ لکھ دیا جاتا ہے۔
نقصان جن کے حصے میں لکھ دیا جاتا ہے وہی اللہ کی پکڑ سے غافل ہوتے ہیں۔ سامعین محترم، سب سے پہلا خطاب تو ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم مخاطب ہیں اس کے، کیونکہ ہمیں اپنے اندر سے اصلاح کا آغاز کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ خطاب ان قوموں کے لیے بھی ہے، ان افراد کے لیے بھی ہے کہ جو اتنی آفتوں اور اتنی مشکلات کے باوجود بھی اپنے رویوں کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ابھی تک جو جوا کھیلنے والے تھے وہ جوا کھیل رہے ہیں، جو لوٹنے والے تھے وہ لوٹ رہے ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں وہ ظلم کر رہے تھے، اور جو قتل و غارت کرنے والے ہیں وہ قتل و غارت گری میں ابھی تک مصروف ہیں۔ انہیں اس بات کا کوئی خیال نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے کس مشکل میں مبتلا کر کے انہیں جھنجھوڑنے کی، جگانے کی، بیدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ ابھی تک قتل بھی اسی طرح ہو رہے ہیں، بددیانتیاں بھی اسی طرح ہو رہی ہیں، ہم اپنے رویوں میں تبدیلی نہیں پا رہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں اپنے رویوں کو دیکھنا ہے۔ یہ آیات سب سے پہلے ہمیں خطاب کر رہی ہیں، پھر اس کے بعد یہ آیات ان لوگوں سے خطاب کر رہی ہیں جو بڑی قوتیں ہیں، جو اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ سارا مال و دولت ہمارے پاس ہے، جو اس موقع پر بھی اپنی کج فہمی اور غلط تدبیروں سے باز آنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ اب بھی امداد کے نام پر سود پر قرض دیا جا رہا ہے اور امداد کے نام پر سود پہ قرض لیا جا رہا ہے۔ اب مسلمان قوم نے بھی ابھی اس حوالے سے کم از کم حکومت نے تو عقل نہیں حاصل کی، اس لیے کہ سود پر قرض لینے کا مطلب کیا ہے کہ ہم پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جناب ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، آپ اپنے مسلح کارکن اور اپنے لشکر لے کے آ جاؤ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہمارا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ اعلان ہے ہماری طرف سے۔ اگر حکومت پاکستان نے امداد کے نام پر بھی سود پر قرض لیا ہے اور لینے کا ارادہ ہے جیسے کہ اخبارات میں، اور تو تب بھی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس پلٹنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، بلکہ ابھی تک اپنی ہٹ درمی اور اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں وہی رویہ جو شیطان اور ابلیس کا رویہ تھا کہ جناب کر لو جو کرنا ہے، ہم تو نہیں باز آنے والے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس لیے میں نے پہلی بات اپنے لیے، میرے اور آپ کے لیے، میری اور آپ کی جو حیثیت ہے اس کے بارے میں ہم نے اپنے رویوں کو دیکھنا ہے کہ میں اس سے پہلے اگر بے وفائی کرتا تھا، معاملات میں لین دین میں خرابی کرتا تھا، تجارت میں خیانت کرتا تھا، ذخیرہ اندوزی کرتا تھا، مہنگائی کرتا تھا، لوگوں پر ظلم کرتا تھا، کسی زمین مکان پر دکان پر ناجائز قبضہ کر رکھا تھا، کسی کا حق مارا ہوا تھا، تو پہلا خطاب ان آیتوں کا مجھ سے ہے۔ کیا میں نے اپنے رویوں کو بدل دیا؟ اور پھر اس کا خطاب ہمارے قائدین، ہمارے لیڈرز، اور پھر اس کے بعد اس کا خطاب ان بڑی قوموں سے ہے جو ابھی تک اس زوم میں ہیں کہ ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، بڑی توانائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی خبردار کر رہا ہے کہ تم بھی خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کے منصوبے اور اس کی چالیں اس کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی۔ بڑی بڑی قوتوں کو اس نے سر کے بل زمین پر گرایا ہے، اور تم بھی ان قریب گرنے والے ہو، یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ اور جو ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، جو ان کے سامنے ابھی تک کشکول بھر کے کھڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہمیں مزید دیا جائے اور ہم آپ کی تمنا اور آپ کی خواہشات کے مطابق تیار ہیں اپنے ایکشنز پورے کرنے کے لیے اور اپنی کارروائیاں پورے کرنے کے لیے، اس لیے سب کو یہ آیات خطاب کر رہی ہیں۔ سامعین گرامی، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی کہ لوگوں، کیا تم اللہ کی تدبیروں، اللہ کے منصوبوں، اللہ کے ارادوں سے بالکل بے فکر ہو چکے ہو؟ نہیں، جان لو کہ اللہ کے ارادے اور اللہ کی تدبیریں جب آتی ہیں تو صرف اور صرف وہی قومیں بچتی ہیں جو اللہ کی طرف واپس پلٹتی ہیں، اور جو نہیں پلٹنے کی کوشش کرتے تو سمجھ لیجئے کہ وہ قومیں خسارہ اٹھانے والی، برباد اور تباہ ہونے والی وہ قومیں ہیں۔ سامعین محترم، پھر اس کے بعد ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ رمضان کے حوالے سے ہم نے یہ بات بارہا سنی کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جس سے ہم اب گزر رہے ہیں یہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ اس کا یہ معنی تو ہم میں سے ہر شخص جانتا ہی ہے، اور مسلسل یہی بیان کیا جاتا رہا کہ پہلے عشرے میں اللہ تعالیٰ خوب مہربان ہوتا ہے، اور دوسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ خوب معاف کرنے والا بن جاتا ہے، اس کی معافی اپنے جوبن پر آ جاتی ہے، مغفرت اس کی جوبن پہ آ جاتی ہے۔ اور جس نے پہلا اور دوسرا عشرہ اچھے طریقے سے بسر کیا تو تیسرے عشرے میں اس کے لیے جہنم سے نجات کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اعلان سنا دیا جاتا ہے فرشتوں کے درمیان میں، اور کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے میری بندگی کی، اپنے گناہوں سے توبہ کی، اب میں انہیں جہنم سے نجات کا اعلان کرتا ہوں ان کے لیے۔ یہ ایک مفہوم ہے
جو یقیناً بالکل درست اور صحیح ہے۔